رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی ہے۔ یہ تاریکی، یہ خاموشی مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ میں اپنا حسین چہرہ بلکہ سارے فساد کی جڑ کو چھپا کر بس بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں زندگی میں پہلی بار اس طرح گھر سے اکیلی نکلی ہوں۔ میں نے اپنی گود میں ایک گٹری اٹھا رکھی ہے۔ جی چاہتا ہے اس گٹری کو پھینک دو تاکہ مجھ سے میری شناخت چھن جائے، لیکن میں تو جانتی ہی نہیں ہوں کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ جیسی لڑکی کا کیا انجام ہونا ہے۔ میری تو ہی دعا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میرا نام کنسا ہے۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے ناز و نام سے پلی تھی۔ گو کہ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا جہاں پر 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی دن رات محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابو بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنا پیٹ کاٹ کر میرے لیے ہر وہ چیز لے آتے جس کی میں خواہش کیا کرتی۔ میری نظر میں تو اب میرا باپ فرشتہ صرف انسان تھا، مگر نہ جانے کیوں میری ماں میرے باپ کو ہر وقت برا بھلا کہتی رہتی تھیں۔ ابو کے نئے نقش بھی پیارے تھے، بولنے چالنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ ان میں صرف ایک خامی تھی اور وہ یہ تھی کہ ابو غریب تھے۔ وہ اپنی جان مار کر کام کرتے، مگر تب بھی امی ان سے راضی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ تو میرے سامنے ابو سے کہتی کہ میری قسمت اتنی بری تھی جو تو جیسے کنگلے سے میری شادی ہو گئی۔ ابو نے امی کی باتوں کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں ضرور چڑ جایا کرتی تھی۔ میں کہتی امی، انسان اپنی قسمت کا کھاتا اور کماتا ہے، آپ میرے ابو کو اس قدر تنگ مت کیا کریں۔ میری امی مجھے گھور کر کہتی تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ایک رات بہت تیز آندھی آئی تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹی ڈر رہی تھی، عجیب سی وحشت ہو رہی تھی ہر چیز سے۔ ایسا لگتا تھا جیسے روحیں میرے آس پاس گھوم رہی ہوں۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر والدین کے آرام کا خیال کر کے میں ان کے کمرے میں نہ گئی۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے رات بیت گئی۔ میری صبح امی کی چیخیں سن کر ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ہائے میں تو اچڑ گئی۔ دل پر دھموکا سا لگا کہ میں بھاگ کر امی کے کمرے میں گئی تو میرے باپ کی سرد لاش پڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے امی کو دیکھنے لگی۔ امی بولی، کنسا، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے اور کب ہوا۔ میری طبیعت خراب تھی، میں تو دوا لے کر سو گئی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد کی کچھ ہوش نہیں تھی۔ صبح اٹھتی تو دیکھا تیرا باپ چلا گیا ہے۔ میں اس قدر شوق کی کیفیت میں تھی کہ میری آنکھ سے آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ میری امی نے چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ ہر کوئی ہمیں دلاسے دے رہا تھا، مگر میری آنکھوں میں تو رات والا منظر ٹھہر سا گیا تھا۔ شاید میرے ابو کی روح رات بھر میرے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ابو کی میت اٹھائی گئی، تب میرا سختہ ٹوٹا۔ میں ابو کی میت کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ باپ کے جانے کے بعد میرے بخت الٹ گئے تھے۔ میں ماں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی۔ پھر ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی، کنزا، آج تیرا نکاح ہے، تیار ہو جانا۔ میں ناسمجھی سے امی کی طرف دیکھتے رہی۔ وہ بولی، یہ عروسی لباس پہن لینا، تیرے سسرال کی جانب سے آیا ہے۔ میں نے ایک دم سے وہ شوپر امی سے چھین کر دور پھینک دیا اور بولی، امی، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی تو میرے باپ کی قبر کی مٹی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا، ابھی تو ان کا 40واں بھی نہیں ہوا، آپ کو ابھی سے میری شادی کی پڑ گئی ہے کیا؟ امی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی، میں یہ سب ہرگز نہ کرتی، مگر تیرے باپ سے مرنے سے 2 دن قبل مجھے بتایا گیا تھا کہ اس نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے۔ اب کل رات وہ مجھے خواب میں آیا تھا، اس کی روح بہت بے چین تھی، کہنے لگا، میری بیٹی کی ابھی تک شادی کیوں نہ کی؟ بیٹی شادی کر لو، نہیں تو تیرے باپ کی روح بے چین رہے گی۔ امی کی باتیں سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ کیا سچ میں میری وجہ سے میرے باپ کی روح بے چین تھی؟ امی اٹھ کر چلی گئی، مگر میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ امی کی باتیں یاد کر کے مجھے بخار ہو گیا۔ شام میں ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکی تھی، بخار سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ تب بھی امی نے مجھے مہلت نہ دی۔ میرا دولہا آیا تھا، مگر میں اسے دیکھ نہ پائی۔ میرا نکاح ہو گیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں بخار کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ پھر گھر آ گیا، پتہ نہیں، معلوم نہیں کس نے میرا ہاتھ پکڑا، کون مجھے کمرے تک لے کر گیا۔ مجھے سیج پر بٹھا دیا گیا، مگر جسم میں اتنا درد تھا کہ مجھ سے بیٹھا نہ گیا، اس لیے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر تک کمرے کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ میں سمجھی شاید یہ میرا سسر ہے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بوڑھا شخص میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں کنزا، جو مجھے تم جیسی لڑکی ملی ہے۔ میں اس کی بات سن کر ایک دم ہوش میں لوٹ آئی۔ پھر اس نے انگوٹھی میری جانب بڑھائی۔ میں چلا اٹھی۔ میں بولی، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری شادی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آ گیا اور بولا، کیوں، اپنے پیچھے کوئی عاشق چھوڑ کر آئی ہو کیا؟
मैं शौक की कैफियत में थी। वो गुस्से से बोलता चला जा रहा था। कहने लगा, अगर अपना कोई आशिक था तो अपनी माँ को बताती। उसने मुझसे जो 10 लाख रुपए लिए हैं वो तुम्हारे आशिक से लेकर तुझे उसके साथ ब्याह देती। उस शख्स की बात सुनकर मैं ढेर सी गई। मेरी आंखें बंद हो चुकी थीं। मैं गहरी बेहोशी में चली गई। सुबह मेरी आंख खुली तो कमरे में खुद को अकेले पाया। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये कमरा तो बहुत ज़्यादा वसी था। मैंने खुद में हिम्मत पैदा की और उठकर बाहर निकल गई। बाहर जाकर देखा तो अलग ही दुनिया आबाद थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी महल में आ बसी हूँ। वहाँ नौकर चाकर घूम रहे थे। मेरे लिए नाश्ता भी मुलाजिमा ने ही बनाया था। मैं अम्मी के बारे में सोचने लगी थी। मेरी अम्मी ने हमेशा पैसे का लालच किया था। मेरे बाप की ज़िंदगी जीरन बना रखी थी, फिर मुझे भी भेज दिया। अब्बू को ख्वाब में देखने वाली बात तो बस बहाना थी। खैर मेरा सारा दिन बेचैनी में गुजरा। कहते हैं ना कि अगर दिल काम पर राज़ी ना हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं देती। खैर जब रात हुई तो मेरा शौहर कमरे में आ गया। वो बड़े खुशगवार मूड में था। कहने लगा, माफ़ करना, काम की ज़्यादती की वजह से घर आने में देर हो गई। तुम सुनाओ, तबीयत कैसी है? मैं बोली कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने इसलिए झूठ बोला कि वो मुझसे दूर रहे। मेरी बात सुनकर उसने अजीब काम किया। मेरे पाँव की मालिश करने लगा। बोला, इससे तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे ये सब मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे बारहा मना किया, मगर वो मेरी बात कहाँ सुनता था। उसने मेरे पैरों की खूब मालिश की और फिर बोला, ये बकरी का दूध है, तुम नाफ में डाल दो। मैं बोली, ये क्या बात है फैसल? कहने लगा, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तुम कमज़ोर सी हो ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक़ गरीब घराने से था, तुम्हें खुराक की कमी का सामना भी रहा होगा। मुझे शर्म आती है कि तुम जैसी लड़की को लोगों में ये कहकर मुतारिफ़ करवाता हूँ कि ये मेरी बीवी है। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी। मैं बोली, मुझे मेरे बाप ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैं अभी इतना ही बोली थी कि गहरी नींद में खो चुकी थी। सुबह में दिन चढ़े तक सोती रही। ये महल नुमा घर मुझे कैद खाना सा लगने लगा। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरा शौहर सोफे पर बैठा। उसने मुझे देखा तो अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया और मेरा हाथ थामकर मुझे सोफे तक लाया और बोला, क्या बात है किंजा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैं अपने शौहर को देखती रह गई। शादी की रात जब मैंने अपने शौहर को पहली बार देखा था तो उससे बेइंतहा नफ़रत महसूस हुई थी। इसके एक एक अमल से मुझे अपने दिल से नफ़रत निकलती हुई नज़र आती थी। सच कहते हैं, औरत इज़्ज़त की भूखी होती है। मैं बोली, सैफ, घर में घुटन महसूस होती है, दिल घबराता है। वो बोला, तो क्या हुआ? पास पड़ोस में जाओ, लोगों से मिलो, उनसे बातें करो, दिल बहल जाएगा। मुझे फैसल की ये बात भी अच्छी लगी कि उसने मुझे कैद करके नहीं रखा था। मैं घर से बाहर निकल गई। फैसल का घर पोश एरिया में था। मैं गेट कर खड़ी थी तब मुझे तो बहुत ही मॉडर्न सी औरतें नज़र आईं। इन्होंने भी मुझे देख लिया, इसलिए मेरी जानिब बढ़ आईं। एक ने पूछा, क्या तुम फैसल साहिब की बीवी हो? मैंने उस बात में सर हिला दिया और उनसे इसरार किया कि मेरे घर चलें ताकि जान पहचान हो जाए। वो बोली, हम तो पीर साहिब के पास जा रही हैं, तुमने चलना है तो हमारे साथ आ जाओ। उन औरतों की बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई। मैं बोली, क्या आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी पीरों फ़कीरों पर एतबार करते हैं? एक औरत बड़े प्यार से बोली, किंजा, तुम हमारे साथ चलो, फिर खुद ही फैसला कर लेना। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, इसलिए उनके साथ चल पड़ी। उस पीर साहब का घर हमारे घर से 5 मिनट के फासले पर था। हम तीनों वहाँ पर गईं तो पीर साहब बहुत खुश हुआ। मैं उसकी तरफ देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि मैंने कभी ख्याल में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी पीर होते हैं। वो बहुत ही मुहज़्ज़ब किस्म का इंसान लग रहा था। उसने हमें बैठने को कहा। हम बैठ गए। इससे पहले कि वो औरतें मेरा तारुफ करवाती, पीर साहब बोले, इस लड़की का नाम किंजा है। 3 हफ्ते कबल ही इसके वालिद का इंतकाल हुआ है। इसकी वालिदा ने इससे पूछे बिना ही इसकी शादी फैसल साहिब से करा दी है। ये फैसल साहिब को पसंद नहीं करती, मगर अब इनके बारे में अच्छे ख्यालात रखने लगी हैं। बस इतना काफ़ी है या कुछ और भी बताऊं? मैं तो पीर साहब की बात सुनकर ही दंग रह गई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई यूँ मेरा चेहरा देखकर मेरे बारे में सब कुछ जान जाएगा। पीर साहब ने मुझे दुआ दी। उन औरतों ने अपने मसाइल उनके सामने रखे। फिर मैं घर वापस आ गई। घर वापस आकर भी मेरा दिमाग पीर साहब में ही अटका हुआ था। वो मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छे लगे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, काश फैसल की बजाय मेरी शादी इस पीर साहब से हो जाती। खैर मैंने इस ख्याल को दिल में झटक दिया। रात हुई तो मेरे शौहर ने फिर से मेरे पैरों की मालिश की थी। उसके हाथों में इतना सुकून था कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगतीं। इसके बाद उसने मुझे बकरी का दूध दिया और बोला, इसको अपनी नाव पर लगा लो। मैंने अपने शौहर की बात मान ली और फिर थोड़ी ही देर में मैं नींद की वादियों में खो चुकी थी। सुबह जब मैं उठी तो मैंने बिस्तर को खाली पाया। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने सोचा, फैसल मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी मुझसे जान छुड़ाने के लिए नींद का नाटक करती है। मुझे ये भी डर था कि न जाने अब वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मगर जब मैं कमरे से बाहर आई तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए, मुझसे प्यार से बात करने लगे थे। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा थी और इसीलिए बोली, फैसल मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जल्दी सो गई थी। मेरा शौहर मुस्कुराकर बोला,
نیند پر کس کا اختیار ہے؟ تم بلا وجہ معذرت مت کرو۔ میں فیصل کی بات سن کر ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ شام ہوئی تو میرا دل پیر صاحب کے گھر جانے کو کرنے لگا۔ میں ان سے اپنے لیے حساب کروانا چاہتی تھی کہ آخر میری زندگی کیسی گزرنے والی تھی۔ یوں تو میں پیروں فقیروں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ بہت ہی شریف قسم کے انسان تھے، آنکھیں جھکا کر بات کرتے، دوسرے کی بات سن کر اس کی پریشانی کا حل نکال دیا کرتے، گو کہ ان میں وہ ہر خوبی موجود تھی جو کسی بھی اعلیٰ پائے کے انسان میں ہونا چاہیے۔ آخرکار میں خود کو روک نہ پائی اور پیر صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ایک نظر ڈالنے کے بعد سے سر جھکا لیا۔ میں نے اپنی قسمت کا حال پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگے، تقدیر رب کی طرف سے ہے، ہاں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بتاؤ، اس کا حل نکال دیتے ہیں۔ میں بولی، پیر صاحب میرا دل بہت اداس رہتا ہے، کیا کروں؟ وہ بولے، اللہ سے لو لگا لو، اللہ تمہیں ان چاہے لوگوں سے بچا کر ان لوگوں میں لے آئے گا جن کو تم دل سے چاہتی ہو مگر ماننے سے ڈرتی ہو۔ میں حیران تھی کہ پیر صاحب کو بارہا میرے دل کی بات کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ میں بولی، پیر صاحب کو وظیفہ؟ وہ مسکرا کر بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود پڑھنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتی رہا کرو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں نے پیر صاحب کی بات پر عمل کیا اور درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ فیصل اب پہلے سے بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے تھے، مگر میں نے محسوس کیا وہ کچھ تھکے تھکے سے، کچھ پریشان سے رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے پیروں کی مالش کرنا نہ بھولتے، نہ ہی بکری کا دودھ دینا بھولتے تھے۔ میں ان کو منع بھی کرتی کہ آپ ایسا مت کیا کریں، آپ کو تو خود کچھ پریشانی ہے، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ میں ساری رات سوئی رہتی، مگر مجھے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن فیصل آفس گئے تو گھر واپس نہیں آئے، بلکہ ان کی میت آ گئی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ انہیں ہسپتال میں دل کا دورہ پڑا تھا، اسی سبب وہ انتقال کر گئے ہیں۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا شوہر ہی بھری دنیا میں میرا سہارا تھا، اب وہ بھی مجھ سے چھن گیا تھا تو میں کہاں جاتی؟ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ خیر، جانے والے تو چلے جاتے ہیں۔ فیصل کے انتقال کے 7ویں دن پیر صاحب میرے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ میرے شوہر کی تعزیت کرنے آئے تھے۔ ان کا یوں چل کر میرے گھر آنا بڑے اعزاز کی بات تھی۔ وہ بولے، کنزا میں نے کہا تھا نا کہ درود شریف کی برکت سے انچاہے لوگ تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ لو تمہارا شوہر چلا گیا، اب تمہاری زندگی میں تمہارے چاہنے والے لوگ آئیں گے، ان کے لیے خود کو تیار کر لو۔ میں پیر صاحب کی بات سمجھ پائی تھی، بلکہ مجھے تو ان کی بات سرے سے اچھی نہیں لگی تھی۔ خیر وہ چلے گئے، میں اپنے گھر میں عدت پوری کرنے لگی۔ اب مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، شاید میں پیروں کی مالش کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنی کام والی سے کہہ دیا کہ تم میرے پیروں کی مالش کر دیا کرنا۔ وہ مان گئی، مگر اس کی مالش سے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر کے پاس خاص قسم کا تیل تھا جس کی وجہ سے مجھے نیند آ جایا کرتی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں اکثر وہ تیل دیکھا تھا، اس لیے میں وہ ڈھونڈنے لگی، مگر نہ جانے وہ اپنا خاص تیل کہاں رکھتے تھے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد بھی مجھے وہ تیل نہیں ملا۔ اب میں بے خوابی کا شکار رہا کرتی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میری عدت بھی پوری ہو گئی۔ ایک دن پیر صاحب میرے گھر آئے اور بولے، کنزا ابھی تم کم عمر ہو، ساری زندگی اپنے شوہر کی یاد گلے سے لگا کر نہیں رہ سکتی۔ پھر تم آج کل کے حالات جانتی ہو کہ ایک بیوہ عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ تمہیں کبھی نہ کبھی شادی لازمی کرنا پڑے گی، کیونکہ تنہا عورت پر تو لوگ چیل کووں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں پیر صاحب کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری خواہش اس طرح پوری ہو سکے گی، مجھے سچ میں پیر صاحب مل جائیں گے۔ میں ان کی آفر سن کر بہت خوش ہوئی تھی، مگر بولی، پیر صاحب مجھ بیوہ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، تاکہ تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دے سکوں۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہاں کیسے کہہ دوں۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنی ملازمہ کے ہاتھ یہ پیغام بھجوا دیا کہ میں اس شادی کے لیے رضامند ہوں۔ پیر صاحب نے بھی پیغام بھجوا دیا کہ میں کل نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے آؤں گا۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ میں بازار سے جا کر ضرورت کی چیزیں اور ایک نیا عروسی لباس خرید کر آئی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو میری والدہ مجھے بہت زیادہ خوش دکھائی دیں۔ کہنے لگیں، باجی آپ کے شوہر کا تیل مل گیا ہے جس سے وہ آپ کے پاؤں کی مالش کیا کرتے تھے۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوئی۔ میں اس سے بولی، سارے کام کاج چھوڑ دو، میرے پیروں کی مالش کر دو۔ اس نے جیسے ہی تیل لگایا مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں شام 4 بجے کی سوئی، اگلے دن 11 بجے اٹھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے اتنی نیند کیسے آ گئی۔ پھر خیال آیا کہ آج تو میرا نکاح تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی اس طرح مالش کروانے کی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی، باجی آپ جانتی ہیں اس تیل میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی، جب ہی آپ کو اتنی گہری نیند آئی میں بھی تیل لگاتے لگاتے سو گئی تھی۔ میں ایک دم چونک گئی کہ آخر میرا شوہر مجھے کیوں بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ میں بولی، یہ تیل تمہیں جہاں سے ملا ہے مجھے وہاں لے جاؤ۔ وہ مجھے فیصل کے اسٹڈی روم میں لے گئی۔ وہاں میرے دیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں موجود تھیں۔
میں بولی تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہاں ایک حساب کتاب والا رجسٹر پڑا تھا، میں نے وہ کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ فیصل نے اس رجسٹر میں سب کچھ درج کیا ہوا تھا، اپنے بزنس کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھیں۔ آگے کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ میرے پاس اتنی دولت تو موجود ہے مگر کوئی وارث نہیں ہے، اسی لیے میں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کر کے اپنے گھر لایا تاکہ میرا وارث پیدا ہو جائے۔ میں شادی کی تقریب میں اپنے ساتھ پیر صاحب کو بھی لے کر گیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر آ کر بتایا کہ کنزا سے تمہیں وارث نہیں ملے گا۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر دم کیا ہوا تیل، انہوں نے کہا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے پھر تمہاری بیوی امید سے ہو جائے گی۔ پیر صاحب نے مجھے بھی ایک بوتل عرق کے سندل دیا ہے، میں نے اپنی بیوی کے تیل میں نیند کی اسپرے شامل کر دی ہے، اب اسے سونگتے ہی سو جاتی ہے۔ یوں میں اس کے سوال جواب سے بچ جاتا ہوں، عرق کے سندل پینے سے مجھے بھی نیند آ جاتی ہے۔ میں یہ سب پڑھ کر بہت حیران تھی، میرا دل گھبرانے لگا۔ ادھر ہی عرق کے سندل کی بوتل بھی پڑی تھی، میں نے سوچا کہ اس کو لیبارٹری میں چیک کرواتی ہوں، نتائج نکالنے والے تھے۔ عرق کے سندل میں سلو پوائزن شامل تھی جس سے انسان دھیرے دھیرے اندر سے ختم ہو کر مر جاتا ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی، یہ سب پیر صاحب نے کیا تھا، میں راز جاننا چاہتی تھی، اسی لیے ان کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی ان کے گھر قدم رکھا ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ نہ جانے کس سے بات کر رہے تھے، کہنے لگے آج میں اپنی محبت کو حاصل کرنے جا رہا ہوں، کیا فیصل بڈھا ہر حسین عورت کا حقدار ہے؟ نہیں نا، وہ مجھے اپنے ساتھ شادی پر لے گیا تھا، مجھے پہلے ہی نظر میں اس کی بیوی سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے فیصل سے کہہ دیا 40 روز سے پہلے اپنی بیوی کے پاس مت جانا۔ تیل اور بکری کا دودھ تھما دیا، خود اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے اس کو شربت میں زہر ملا کر دے دیا۔ مجھ کو کسی پر شک بھی نہیں ہوا کیونکہ ان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک چکا ہوں، یہ نہیں جانتے کہ میں مجرم ہوں، میں تو پولیس سے بچنے کی خاطر یہاں پر بھیس بدل کر بیٹھا ہوں، خیر آج کنزا میری ہو جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوفزدہ ہو چکی تھی، میں الٹے قدموں گھر واپس آئی۔ میں نے گارڈ سے کہہ دیا کہ اگر کوئی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو مت آنے دینا۔ پھر میں نے دیکھا پیر آیا لیکن گارڈ نے اسے داخل نہیں ہونے دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی، میں بس اسٹیشن تک بڑی مشکل سے پہنچی۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی، یہ تاریکی مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنا حسین چہرہ چھپا کر بس میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میں زندگی میں پہلی بار گھر سے اکیلی نکلی ہوں۔ میں نے اپنی گود میں گٹری چھپا رکھی ہے، جی چاہتا ہے اس گٹری کو پھینک دوں تاکہ مجھ سے میری شناخت چھن جائے، لیکن میں تو جانتی ہی نہیں ہوں مجھے کہاں جانا ہے، میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم مجھ جیسی لڑکی کا انجام کیا ہونا ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم پڑ چکا ہے کہ میرے شوہر نے اپنی ساری جائیداد مختلف یتیم خانوں میں تقسیم کر دی تھی، اس لیے میرے لیے کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی۔ بہت سوچ وچار کے بعد میرے ذہن میں دارالامان کا خیال آیا، میں وہاں جا کر آباد ہو گئی تھی، ماں کے پاس واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ مجھے اس پر یقین نہیں رہا وہ پھر مجھے کسی شخص کے ہاتھوں فروخت کر سکتی تھی۔ دارالامان آ کر میں نے پیر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، پولیس اسے پکڑ کر لے گئی، اب میں اس کے لیے جینا سیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی ادھوری تعلیم پھر سے شروع کر دی ہے، ساتھ ساتھ کال سینٹر پر جاب بھی شروع کر دی ہے۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا میں مکمل طور پر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔